اصول دینا. خدیجہ اصول نہ جدو چلے گی سکون بھی رہے گا, محبت بھی بحال رہے گی. عرض کی جی پھر ایک گل آپ کرو گے حضرت ابو طالب کے نام؟ فرمایا نہیں. ایسے کوئی حکمت نبی پاک نے عطا کی تھی نہیں. میں جو کسی جلسے سے جانا تقریر کرتے ہوں میرے کو بندہ آ کے بھی ٹائم دے دے تو میں آگا بھی ٹائم دے واپس مثال دیتا ہوں بھائی ساری مسجد معذر میں جماعت نہیں کراتے عزت ہے یار. میں بابے کو آ کے پینے پینے جانا ہوں گل تو طے کر جو آ کر چلو پھر بابے نال گل کرے گا. اصول یہ بنتا ہے کہ تینوں جیڑی گھر سے پیار بابے نال. رسول نے فرمایا کہ میری کرنی نہیں پڑتی, یہ نبی پاک نے دستور دیتا ہے. آپ آ کے کریا جے چاچے دے نال. حضرت نفیسہ نو بی بی پاک نے سلام اللہ تعالی علیہ نے حکم دیتا فرمایا کیا حضرت ابو طالب نال گل کر کہ جے سرکار کو اجازت دے دے. حضرت بی بی نفیسہ کہیاں رضی اللہ تعالی عنہ و سلام اللہ تعالی علیہ جا کے حضرت ابو طالب نے عرض کی تھی چاچا ناز عاطفہ کی سن حضرت کی پھوپھی حضرت ابو طالب کی بہن عاطفہ یہ اصل سیر گنا جڑا ہے نا حضرت نفیسہ دا حضور کی پھوپھی نازی کی وہ ذریعے گل ہوئی سی نہ لے کے آکھیا تواڈے بھائی نال گل کرنی ہے یا معاملہ فرمایا چاہنا حضرت ابو طالب نال گل کی عرض کی کہ طریقہ تو لرب دا ذہن میں خیال ہے سوچ کے وچار ہے کہ میری تجارت کی سربراہی حضور فرمان صلی اللہ علیہ وسلم گل بھی ہوئی ہے. حضرت خدیجہ پاک سلام اللہ تعالی علیہ نے عرض کی ہے کہ آپ نے گل تواڈے تے پاس چھڈی ہے کہ جو میرا چاچا کرے. یہ پریشان ہو گیا کی ہوئے تھوڑی ٹائم اجے ہے بھائی جڑا گھڑی تے دیتا ہے 5 منٹ دا آدھا پیچھے ہو گیا جمعہ ہے یار سبحان اللہ میں ہونا تسی ٹھگ پئی دیو نہ کریا کرو. حضور کا کلمہ پڑھ تمہارے صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے 2 بجے جمعہ انشاءاللہ ہو لگے گھبرانا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو چاچا جی کہتے حضرت ابو طالب نے فرمایا کہ اگر میرے تے گل حضور نے پائی ہے نا تو پھر میں اپنی مرضی نال فیصلہ نہیں کرتا. میں سرکار کو اجازت لے کے انہاں نال مشاورت کر کے پھر کرتا. حضور آرام فرما رہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرت نفیسہ کہنے لگیاں جی جگہ دو. فرمایا میں چاچا ضرور ہاں کفیل ضرور ہاں لیکن میری ضرورت نہیں کہ مصطفیٰ دی آرام وچ خلل پا. حضور کہتے جا کر کے کل آوی نفیسہ جب حضرت نفیسہ تو ٹائم دے دیتا سرکار آرام تو بیدار ہوئے. حضرت ابو طالب نے مشاورت فرمائی کہ میرے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بارے نام کو گل تجارت تھی. حضرت خدیجہ کے نفیسہ نے فرمایا بھی ہوئی ہے. پھر فرمایا چاچا میں تواڈے تے گل پائی ہے جو چاچا کہتے آپ فرمایا کہ میں تواڈے حکم تو بغیر کیویں اپنا چل سکنا. تو فرمایا چاچا جی نے تیری مرضی. حضرت ابو طالب نے عرض کی تھی لاجپالا ساری گل ہر گل میرے تے کیوں پاندے ہو ایتھے ذرا نتیجہ سننا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا چاچا وہ تو اللہ کریم نے مینوں عطا کیتا ہے پر عمر رسیدہ تسی سبحان اللہ حالات تو تسی بہتر جانتے جے ہوے تے مینوں حدیث یاد آ گئی ہے تاریخ اسلام کے اندر کہ حضرت عباس تو نبی پاک نے چاچے نو کسی نے پوچھا کہ تسی بڑے ہو یا حضور بڑے نے خوبصورت جواب دیتا. فرمایا سال زندگی تے دنیا تے میرے زیادہ گزرے نے ان بڑے مصطفی. چاچا جی تسی عمر رسیدہ جے تے بزرگ نے تسی انہاں پیچیدگیاں نو جانتے ہو جو تسی حکم کرو گے اس مطابق. حضور نے اجازت دے دی تھی. نفیسہ دوسرے فرمایا میں گل کرن لگا ہے. حضرت ابو طالب نے عرض کی تھی میں گل کرن لگا تجارت واسطے ویسے بھی جانے ہیں تے چلو تسی کر لو معاوضہ نے دینا ہے اسی لینا ہے. فرمایا کوئی گل. دوسرے دن گل ہو گئی. بی بی خدیجہ نے پھر کنے مال بھیجا ہے کنا بھیجا ہے کدوں بھیجا ہے حضور نے کنا عرصہ انہاں دی تجارت فرمائی ہے. پھر اس تو بعد کنے عرصے بعد نکاح ہویا ہے. نکاح تو بعد حضور دی محبت وچ بی بی نے کی لٹایا ہے کی کیتا ہے.
پھر سرکار نے رہائش کتنے رکھی ہے بی بی دے نال نکاح فرمان تو بعد حضور دے مشکلات کتنی آئیاں نے صبر کی نہیں کیتا ہے انشاءاللہ تعالیٰ زندگی نہیں تے ایک جمعہ نہیں یہ نظام چلتا رہے گا ٹائم ایک بعد بھی انشاءاللہ ہی رہنا جب 12 پہ اذان 9:15 بجے یا 1:30 بجے جمعے کی جماعت ٹائم انشاءاللہ پکا ہے اللہ پاک عمل دی توفیق و رفیق عطا فرمائے آمین ثم آمین اور حضور دے کئی باری قتل دی نوبت آئی ہے قتل دے ارادے تے بندے کھڑا بیٹھے رہے یہ اگر حضور اکلے ہوتے تو قتل معاذ اللہ ہو جاتے نہیں ایسا نہیں ہویا اللہ حفاظت کرتے اگے سننا کھانے تو فارغ ہو گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ حضرت بی بی نفیسہ نے عرض کی تھی لاج پالا کیونکہ دوران کھانے کے دوران حضور کی بارگاہ دے وچ بیسرا اور وہ انعام لین والے وچ نا جتے جنت طلب کرن والے دے وچ بیسرا بھی ساجے وہ تین بندے ساجے جو پہلے گل سنا چکے بیسرا کھانا تمہیں پتا ہے کہ ایک باقاعدہ سردار بنے ہوتا ہے کوئی مہمان آیا ہوئے تو ساتھ ساتھ کیا کھلانے لگے ہوتا ہے وہ اگے رکھتا ہے پڑھ بیسرا ہوتے سی کوئی بندے بعد بعد حضور جلوہ کر سن تے کچھ لوگوں کو حضور نے معزز سمجھ کے بی بی دے وہ جب سلام کرنے والے نوکر سن نا حضور انہاں اس دنوں کو سرکار دی نظر تے آپ معزز سمجھا انہاں کو حکم دیتا فرمایا بیٹھ جاؤ میرے نال کھانا کھاؤ انہاں عرض کیتی لاج پالا ساری کی ضرورت ہے تہاڈی برابری کریں وہ بیٹھے رہے سرکار نے کھانا فرمایا چلو بیٹھ یہ دے وچ حکمت سی حکمت کی سی کہ انہاں دے وچ لوگ اکثر جڑے نے وہ مسلمان نہیں سن وہ کول بیٹھے نے بی بی نفیسہ تے حضرت خدیجہ پاک نے صلاح کی تھی حضور تو کی آپ نے بی بی نفیسہ نے مشورہ دیتا کہ اگر تو نہیں نہ بولتی تے کوئی نہیں جلدی گے حضور تو آسمانے کے ساتھ تو پہلے نہیں کر یہ جڑا بیسرا ہے نا اینو ہٹا سو دے تے حضور کو سبحان اللہ تھکتا ہے نہیں اللہ کے بندے ہو میں 12:30 بجے شروع ہویا میرا خیال ہے 1:30 ہو گیا ہے کوئی انشاءاللہ 2 بجے تک نیڑے لگ جاواں گے آپا جنے مکا لینا بندے اج ہو تو شروع ہونا میں تہاڈے آرام دا بڑا خیال ہے میرے پاس ہوے تے میں سویرے 9 بجے جمعہ پڑھا دوں پر ہوندا نہیں ہوندا سوال تو بعد غور کر حضرت بی بی پاک فرمان لگیاں کہ فیصلہ نوکر بڑا وفادار ہے غیر پیادار نہیں لکھت پڑھن تے وعدہ گھاٹا نہیں کرتا لین دین وچ حساب کتاب وچ وعدہ گھاٹا نہیں کرتا تے یہ گل بڑی عجیب ہے بی بی نفیسہ کیا بھی میں اگلا بھی مشورہ دے سبحان اللہ خدیجہ پاک فرمان لگیاں دے تیرے نال گلاں کس واسطے کر لیا دس کی کرا بی بی نفیسہ کہن لگی گل اس طرح ہے کہ یہ جڑا ہوتا ہے نا یہ حضور دے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ سرکار تیرے کاروبار کا حساب کتاب کرن لکھت پڑھت کرن لین دین کرن پر اگلی گل ہے کہ میسرا نو رہ گئی میسرا دی گل کہ نو کتے مطلوب کراں ہائے ہائے حضرت نفیسہ عرض کرن لگیاں اینو تو سرکار تے مقرر کر کہ جیڑی جیڑی گل ہے سبت دے وچ انوکھی ویکھے نا اے او لکھی رکھے نو ایسے گل دی مزدوری تے تنخواہ عظمت جیڑی ویکھے عظمت ویکھے او لکھی رکھے سبحان اللہ بی خدیجہ کیا گل تے لکھی حضور کھانے تو فارغ ہو گئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار فرمایا میسرا دی آقا فرمایا بی بی خدیجہ نے جا کے کہو کہ اجازت ہمیشہ بندہ بیس مانگتی ہے اجازت حضرت میسرا بات جنہ بقیدہ کلمہ بھی پڑھے مسلمان گئے جا کے بی بی پاک کو عرض کی تھی فرمایا جنہیں لوگ کون میں کھلے انہوں سارے باہر کر دو میں تے نفیسہ صرف گل کر سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تے نفیسہ گل کر دی جنہیں پاک نوکر سن جا کے حضرت میسرا نے پیغام پہنچایا لوگ بات چلے گئے حضور اندر جلوہ کرنے بی بی نفیسہ کے حضرت خدیجہ اندر تشریف لے آئے باری کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے نام جڑی گل کیتی ہے بڑا سوال تے متفق جی وہ اے وے عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور اودوں بھی صادق الامین تے شرف دے لقب نال پکارے جاندے شریف لقب اے اسی آقا تے اپنے نبی آکھ رہے حضور نے ظاہری اعلان نبوت نہیں فرمایا وہ ہے نبی نے کیونکہ نبی کسے ویلے بھی نبوت کو وافد نہیں ہوتا حضور نبی نے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
عرض کی تھی لاجپالا میرا تجارت کا پروگرام چلتا ہے آپ جانتے ہو لمبا چوڑا ہے حضور نے فرمایا نام خدیجہ خدیجہ میں نے پتا ہے سبحان اللہ عرض کی تھی جی میری زبان تے زیب نہیں دے رہے کتنے تہاڈی شان تے کتے ساڈا دنیا دا کاروبار سرکار نے فرمایا پریشان نہ ہو کھول کے کرتا کی مسئلہ ہے عرض کی تھی لاجپالا میرا دل کرتا ہے کہ میں مینیجر بنایا ہے ایسا کہ آپ لاجپالی فرماؤ گے ڈیوٹی آپ کو سبحان اللہ میرے بھی بڑی سعادت ہو گئی ہے کہ ہم سننا حضور نے فرمایا خدیجہ بھی بڑی سونی گل کی ہے میں ویسے بھی تجارت کا شوق ہے کہ میں تجارت کو جاننا تے حضور سے قبول فرماؤ فرمایا نہیں ہاں نہیں میں کرتا سرکار کیوں فرمایا ایک گل جیڑی ہے ہاں نہ دا جواب میرے چاچے ابو طالب نے سبحان اللہ سارے اتنے آئے اللہ راضی ہو جائے جی بندہ وضو کرتا ہے دیگر چنگی لے کے ٹرتا ہے اللہ راضی ہو جائے نماز پڑھتا ہے اللہ راضی جڑا بھی اچھا کام کرتا ہے صدقہ خیرات زکات صدقات دیتا ہے اللہ راضی ہو جائے اللہ پہ آندا ہے سورہ دعا دے وچ تی پارے چ والا سو پر یوں دی کا ربو کا پتہ کا حبیبا میں تینوں اینا دیاں گا تو میرے تے راضی ہو سبحان اللہ اگلی گل غور نال سننا سیاںے بندیاں تو دعا لینی ہے تے بچے گل سمجھ لین غور نال ذرا اللہ پہ آندا میں اینا عطا کراں گا حبیبا ساری کائنات آندی ہے تو میرے تے راضی ہو جا میں تینوں پہ آنا تو میرے تے راضی ہو جا یہ دا مطلب ہے میں پنجابی ہے نماز پڑھنا آیا اللہ دی رضا مقصود ہے اگے جی اللہ دی مرضی اللہ پہ آندا حبیبا میں تینوں اینا دیاں گا ساری لوگ جڑے نے ساری کائنات میری رضا تے راضی ہے دیاندے نے جویں میری مرضی میں آنا جویں تیری مرضی او نبی پہ فرماتے نے حضرت خدیجہ نو بھی تو سی کہندے ہو تجارت دے سربراہ تو دی بڑو مینیجر حساب کتاب دے فرمایا ادا جواب میں نہیں دیندا کون دے گا فرمایا جویں میرے چاچے ابو طالب دی مرضی قرآن چلا کہہ رہا باہر دان المشرکین حبیبہ مشرکاں دے نال یاری نہیں لاونی اے تواڈے دشمن نے اے کسی حالے تواڈے سکے نہیں ہو سکتے اللہ قرآن ہی نبی نو منع پہ کردا ہے کہ مشرک دے نیڑے نہ جاویں ابو طالب جو مشرک سی تے اللہ دی مرضی کیوں پائیے او چاچے دے سبحان اللہ اپنی گل بات ختم اس کے بعد نماز پڑھیے حضور علیہ السلام دے غلاموں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک گل ارشاد فرما کے جدوں چلے نا تے حضرت خدیجہ پاک سلام اللہ تعالی علیہ عرض کرتیاں نے اے لاجپال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوبارہ دیدار دا موقع کدوں سبحان اللہ دوبارہ ایتھے میرے کریم شرافت سکھان والے حضرت عقیل ابن ابو طالب یہ حضرت علی کے بڑے برا نے اور کمال ہے کہ چوتھے نمبر تے کلی اعتراض نہ کرنا حضرت علی گھر وچ بھی چوتھے نمبر تے سبحان اللہ گل سنو پہلی گل گھر وچ بھی چوتھے نمبر تے خلافت وچ بھی چوتھے نمبر تے تے گھر وچ بھی آپ کے بڑے برا دا نام طالب جی دی وجہ تو آپ کے والد دا نام عمران ہے کنی کے ابو طالب بڑے برا دا نام طالب ہے اس کو چھوٹے دا نام عقیل ہے جو چھوٹے دا نام جعفر ہے کتنے ہو گئے تین تے چوتھے دا نام علی سبحان اللہ علی گھر دے وچ بھی چوتھے نمبر تے باہر بھی چوتھے نمبر سبحان اللہ حضرت عقیل ابن ابو طالب تو کسی نے آخیا کہ سرکار ہے یہ لوگ جڑے نے اسلام تو پہلے وہ تو پوچھتے رہے شراب پیتے رہے زندہ دیاں درگور کرتے رہے بڑے بڑے نہ ظلم و ستم کیتے نے لیکن تواڈے گھر دے وچ کوئی شرک دی بدبو نہیں ہے سبحان اللہ تواڈے گھروں کوئی بو نہیں آئی شرک دی اسلام تو پہلے لوگ باقی یہ سارے کام کرتے رہے نے خوبصورت جملہ حضرت علی نے بڑے برا نے فرمایا کہ باقی لوگاں نے اسلام آیا تے نہ کماں تو مڑے نے اسی شرک کرنا کیوں سی تے ساڈے گھر وچ نکلیا ہوندا تے شرک کرنا ایدا مطلب ہے انہاں دی عادات و واقعات دا نام اسلام ہے حضور چلے عرض کیتی جی کدوں دیدار نصیب ہوے گا میرے کریم نے فرمایا خدیجہ یاد رکھ نفیسہ اور بھی کہیا سن اے نفیسہ تیری سہیلی
انہیں جا کے میرے چاچے کو اجازت دی میں نے انہوں نے اجازت دیتی ہے تو میں آیا آج سی محبت کی گل ہے اینا تو بعد خدیجہ تیری محبت اپنی جگہ تے قائم رہے بغیر کم تو تیرے ڈیرے تے محمد نہیں آؤں گے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجہ جی کا تعارف ہوئے اور اس ویلے تک منڈی دے وچ مول نہیں سی لگنا جدوں تک بی بی دا مال نہیں سی سارے وپاریاں نے کھوٹے لے لگ کے بیٹھے ہونا اوے آؤ بھی ہونا اگر کی ہونا جے ملیکا تو لرم دا مال نہیں آیا جدوں آئے گا ریٹ تے اودوں اثر لگے گا یہ نہ تعارف سی اس بی بی نے حضور دے نال محبت کیتی ہے تے اللہ نے قرآن بنا کے رکھا سبحان اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم فازواجہ امہاتہم فرمایا اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تسی مومناں دیاں جاناں تو بھی قریب سبحان اللہ جاناں تو بندہ جدوں نیاں دیندا ہے قرآن دی قسم ہے مینوں جان تو بھی پیارا ہے حالانکہ ساری گلاں ٹھیک نے پر بڑا چ میں میرا نا جی میری جان تے بڑی ہوے تے میرے ذہن وچ یہ ہوے بھی بابے تے جے اگر کوئی مصیبت آ جائے تے میں بچ سکدا تے میں کبھی نہیں بچ ایسا نہیں اللہ بیان ہے تیری جان نالوں بھی نبی بہت اپنی اللہ خود و نحن اقرب الیہ من حبل الورید اللہ شارک تو بہت قریب ہے شارک کتے ہوندی ہے گوڑے اوے اللہ جو بندے ہو ایتھے ہوندی ہے اے شارک کہ اللہ پیادا میں نے تو بھی قریب آ شارک کٹی جائے بندہ پھر بھی مر جاتا ہے تے نبی جانا تو بہت قریب ہے اور جان نکل جائے بندہ پھر بھی مر جاتا ہے یہ مطلب ہے جتنے پیار اللہ نے اپنی قربت نہ رکھا ہے اتنے مصطفیٰ کی قربت نہ رکھا اور جہاں پیار موت کا اپنی ذات ہے قریب رکھا ہے وہی مصطفیٰ دے نام رکھا ہے اصل شارک کٹی دی ہے تے بندہ مرتا ہے فرمایا تے میں شارک تو بہت قریب آئے کٹی گئی تے بندے زندہ نہیں نہ رہنا تو جانا تو بہت قریب ہے تے جان نہ رہی تے بندے پھر بھی زندہ نہیں رہنا حضور دے غلاموں سرکار نے فرمایا خدیجہ تو محبت کی تھی ہے جویں تو آتی سبحان اللہ جویں تو آتی حضرت نفیسہ دے کاتے دا پھول آیا بی بی خدیجہ نے فرمایا نفیسہ اور نکاح والی گل تو کرے گی یا میں سبحان اللہ جڑے سیانے سجن ہون سیانے سہیلیاں ہون پرواہ نہیں دیتے کار دیتے اور کئی بار بندے دا محبت دے چکر نکل بھی جاتا ہے جلد بازی ہے سیانے بندے بھی پہنچ جاتے ہیں بولتے نہیں اب بول جاتے ہیں بندے شاہ منصور کو کبھی پڑھو نا وہ اسی سوری چھڑیا بھی شاہ منصور کو کیوں سوری چڑھایا گیا اصل گل یہ ہے کہ انہوں نے ہمشیرہ حضورت کی زیارت واسطے جاتی تھی رات کے ٹائم کرائی دے وہ کئی بندے ویٹ لیا تے انہاں کیا ہے روے چوتھا تو بڑا چوتھی سی ہوتا ہوتا منصور ناتے مکی نہیں سی پہن دیتا اور چوتھا تو روے تیری بہن رات کی پھر دی ہے گلاں سندیا سندیا ایک دن آپ نے ایک بندے کو فرمایا کسی کے ذکر نہ کرے جب ہوتی کرے میں دس نہیں انہیں دس سے اپنے چھا کیتا پہ جب اس مقام تے پہنچے جتھے وہ حاضری دی سی وہ فنا دا مقام سی ایک بزرگ دے ذریعے اللہ پہ عطا کرتا سی آپ کی ہمشیرہ اور جب وہ تھے پہنچے آپ کی گفتگو شروع ہوئی نہ تھی وہ منظر دیکھا منصور نے سوچا بھی لوگاں میں نکی دسیا تو میں ویلا کی یہ تے کام ہی پڑا ہے اگا ہویا تے میں تے پیچھے بیٹھ کے دیکھا اے منصور سوری چڑھے تو کدے آ گیا سبحان اللہ اے لمبی داستان ہے تے دوست جمعے چاہیے نے میرے کول الحمدللہ شاہ منصور دی تاریخ کو دے کدی یہ تے بولا لیکن وجہ ہے کہ گل دا پورا پورا کٹ کے ادھر دیکھنا حضرت خدیجہ پاک سلام اللہ تعالی علیہا آپ نے نفیسہ دے نال گل کیتی کہ نکاح والی گل حضرت نفیسہ نے عرض کیتی تہاڈی محبت تہاڈے تے غالب ہے پر ہے صبر سبحان اللہ انہاں کیا ہن کی مراد ہے بی بی نفیسہ نے بی بی خدیجہ نو مشورہ دیتا کیا جدوں نکاح دی پیشکش کرنی ہوے نا بلا کے نہیں کریندی اگلے دے گھر جا کے سبحان اللہ اے بی بی نفیسہ نے مشورہ دیتا ہے حضرت خدیجہ نو ایک کام ایتھے نہیں کرنا حضور مہمان نے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نمبر 2 گالی نہ پے دیکھ چاہ سبحان اللہ دیکھ چاہ کر دی لوڑ ایسی ضروری دار ہے گل لگی جو پھر گل کٹ دئیے یہ سنن دا موقع ہے کیا واقعہ دیکھ چاہ کرو
ویک جاگ لو اپنی تسلی کر لو بی بی خدیجہ بھی آتی ہے بھی ویک جاگن کی لوڑ ہے میرا خیال ہے نفیسہ تے بھی حضور دی صرف پیغام رساں اسی وجہ تو انہاں مقرب ہو چکیا سی اللہ نے اگلے آئے نہیں دکھا چھڑے سن تے راہ کھول چھڑیاں سن بھئی جتھے مصطفیٰ دی ذات دا تعلق ہے نا پورا پک کر لیا جے بعد وچ یو یو نہیں کرنی کہ میرے یار دی عزت تے حرف نہ سبحان اللہ حضور اس بات عیب نہیں کرتا حالانکہ عیب ہے ہی کوئی نہیں سی لیکن بی بی نفیسہ نے گل سیائی کی تھی اور یار گل سنو نا حضور دی بارگاہ ایک بندے نے آ کے عرض کی تھی یہ سادہ کتا رہنے وچ لکھیا ہے کہ سرکار گھوڑے دیا لتاں کیڑیاں ہوندیاں نے کیا فرمایا تے گھوڑا قریب ہے تے عرض کی تھی سرکار باہر پتہ ہے حضور اٹھے مسجد دے وچ تے باہر تشریف لے آئے کہ وہ گھوڑے دیا چارے لتاں گڑ کے فرماندے نے چار صحابہ عرض کی تھی سرکار وہ بھی فرمایا میرا خالق وحدہ لا شریک ہے وہ چاہے تے دو بھی پیدا کر دے یہ مطلب ہے تصدیق دا حضور نے حکم دیتا ہے کہ تحقیق کر لو بی بی نفیسہ بھی آتی ہے تحقیق کر لے یہ جدو گلاں باتاں ہوئیاں باقی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پروٹوکول حضور کو سلام تو بعد حضور دی عزت و توقیر تو بعد سرکار کو کھانا پیش کیتا سبحان اللہ مثال ہے اسی سنی ہے میرے مولانا صاحب بیلی نے جو بڑے مہربان نے بڑا چست بندہ ہے امتحان لینا ہو دیکھو پھر یہ ہوتا کہ آ یار آپ آج کہہ لیا میں کہا خیر ہے اسا کیا کام میں میرے تے بڑا ضدی ہے جے وہ مالٹیاں دا موسم سی انہاں درجن مالٹیاں دی لیندی انہیں کہا راج کھاواں بھی وہ راج انہاں موقع ملیا جدوں اسے پہنچے مولوی صاحب ستے ستے اٹھے وہ اللہ دی مہربانی ہے کہ کریم سانو نہ سانو چاہ پانی نہ وہ نہ مالٹے فروغی مالٹے لیا دے جو چھل کے نا انہیں آکھا اللہ چاہ پانی تو تے سن کچھ نہیں سکیا اللہ مالٹے کا نال اس چاہ کیا صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ ہاں مالٹا اور سکیا اللہ نے بندے شرک ہو گیا ہے جیڑی شاید شرک ہو جاوے نا میں تا نہیں کھاندا نبی پاک منع حضور نے منع کیتا ہے بھی وہ نہیں جائے جیڑی شاید شرک ہو جائے میں نہیں کھاتا اور انہیں آکھا کھا مر لا انہیں آکھا نبی پاک نے مشرک دے کر وہی منع کیتا ہے تے جیڑی چیز تے شرک ہویا انہیں آکھا سی کہہ کی بیٹھے ہیں انہیں آکھا تو قرآن دی آیت پڑھے ہاں تے کوئی گل نہیں سی چلو پھر بھی میں کھا لیتا تے تو درود پڑھ چلے اچھا درود دیا بھی دو قسماں نے گل نتیجہ دینا نہیں ایک صلاۃ ہے تے ایک صلوات ہے صلاۃ کی ہے الصلاۃ اے صلاۃ ہے تے جڑی صلوات ہے او اللہم صلی علی محمد و علی اے درود ابراہیمی اللہ گل کی ہے ایتھے ہن ویکھنا کہ محبت کی نہیں ہے اینو انہاں نال تے انہاں نوں او دے نال جدوں صلاۃ دی باری آئی او تے مصطفیٰ دی بارگاہ وچ آواز آندی ہے لوگو مینوں تے میرے گھر والیاں نوں نال لے کے چلو کیونکہ تسی صلاۃ پڑھنی ہے او دی بارگاہ پیش کرنی ہے جیڑی کمی ہوئی اسی تواڈے نال ہوواں گے اسی دور کر چھڈاں گے تے جدوں صلوات دی باری آئی ہے نا اودوں آندا اللہم صلی علی تسی میری بارگاہ چ آ جاؤ تیار ہو کے کہ اے اللہ تو درود بھیج جیڑی تواڈے وچ کمی ہوئی میں کمی کر کے مصطفیٰ تے اودی یاد تے درود بھیج سبحان اللہ او لگا تسی صلاۃ پڑھ چلی گئے تے شرک ہو گیا ہے اوتے مینوں ایک گل یاد آئی جی ممبر ہے بڑے عرصے دی گل ہے کوئی 2.5 سال پرانی ہے میں اس مولوی صاحب کو آخیا میں کہ حضرت ایک گل کا اج فیصلہ ہو گیا ہے تے چاہ شاہ تہاڈی بھول گئی ہے نہ کچھ نہیں تے بھول پی گیا انہاں آخیا کیویں میں کہا جڑے مالدے دے اوتے تیرے عقیدے دے تحت صلاۃ و سلام پڑھ دئیے تو انہاں شرک ہو جاتا ہے کہ نبی پاک منع کیتا ہے جس نے شرک ہویا ہوے وہ بھی شے نہیں کھانی تے جڑا مشرک ہوے وہ بھی نہیں کھانی اور کہا بالکل سچی حدیث ہے میں قرآن کردا میں کہا سی بھی پڑھیا ہے اور ایک گل دا فتوی دے گا اگر کیڑا میں کہا نبی نے آکھیا نا جڑی شے تے شرک ہویا ہوے وہ بھی نہیں کھانی تے جڑا مشرک ہے شرک کرنے والا ہے وہ دے کرو انہیں آکھا کوئی ایک باری کئی باری قرآن چوک کے دس کہاں اے جدے تے شرک ہویا ہوے وہ بھی حرام ہے تے جڑا مشرک ہے اودے گھروں کھانا بھی حرام ہے اے سوچ کے دس کے جدے گھروں نبی 25 سال کھانے رہنے ہو تے تو طالب تو کی سمجھتے جڑے نہیں بول سکے نال دے کو پوچھ لیا
اللہ دے بندے حضور تو کھانا پیش کیا سرکار نے کھانا تناول فرمایا کہ اکلے سب کرو یا اکلے نہیں سب واللہ یعصمک من الناس قرآن چلا پہچانے نہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں اس کتے نے عرض کی تھی لاج پالا ہے میں نمازہ دا بوجھ پایا نے اندروں منافق نے اس واسطے میں نہ وڈے ایک کتے نے تصدیق کر دی تھی کہ جڑا منافق ہوے نا نبی دی مسجد بھی نماز پڑھے تے فائدہ نہیں دے اس واسطے پھر رحمت چون کے چلی گئے ٹور کے او دے دروازے یہودی تے یہودی نو خوشی ہوندی ہے یہ رحمت للعالمین تشریف لیا رہے ہیں حضرت خدیجہ دے دے رہے سبحان اللہ دعوت تے حضرت خدیجہ کبریٰ سلام اللہ تعالیٰ علیہا میں اگے بھی عرض کی تھی کہ جڑے بڑے لوگ رہے حکم تو کم نہیں ہے وہ کئی باری مال دے کوٹھی دے اگے درخت ہوندے نے پھل بوٹے لگے ہوندے نے تے کو تھلے گر گئے تے پتے تے درختاں نال لگے ہوندے نے انہاں نوں پتہ چاندی کدی نہیں پئی بڑے لوگ ہوندے نے نا تے کئی باری پھر انہاں نال کسے عہدیدار دے انہاں دے عہدے دے برابر یا کسے بڑے نے ہونا ہوے نا ادو چکنے ہو کے نوکراں چاکراں نوں بلا کے آندے نے صفائیاں کرو تے تیاری کرو اج فلانا آ رہے حضرت خدیجہ کبریٰ سلام اللہ تعالیٰ علیہا دی بہت بڑی حویلی سی ملکہ تو عرب ہے نا بیوی تے میں دسیا سی ملیک دا معنی بھی بادشاہ ہے تے ملیکہ دا معنی ہے بادشاہ زادی ملیک کہڑے بادشاہ نوں آندے نے اے میں گل سنائی سی پچھلے چلو پھر سن لو ملک دا معنی بھی بادشاہ ہے تے ملکہ دا معنی ہے بادشاہ زادی ملک ایسا بادشاہ کے تخت ہوئے تے بادشاہ ہے تے جے نہ ہوئے بولو تھوڑا جا تخت ہوئے تے بادشاہ ہے اصل ہے جائے مفتی صاحب دی کرو زیارت نہیں بھی تاں نہیں یہ سوچے آؤ بڑیاں دعاواں نال بیمار ہو گئے غور ہے ملک دا معنی بادشاہ تخت ہوئے تے بادشاہ ہے نہ ہوئے تے بادشاہ ملیک دا معنی بادشاہ ہے کیسا بادشاہ ہے تخت ہوئے پھر بھی بادشاہ ہے تخت نہ ہوئے پھر بھی بادشاہ ملیکہ ہوتے بچوں ہے مؤنث ہے بادشاہ دادی بغیر تخت تو بادشاہ تھا اور پھر خدیجہ خدش ہی کیوں نکلے خدش خدشے کیوں ہے خدشہ آتے نے خطرے لو صحیح کی تحقیق کے مطابق بھی 17 مہینے کی حمل کا بچہ بچی سیدھا رہ سکتا ہے نہ اٹھا نہ رہتا ہے نہ 6 کی حمل کا رہتا ہے حسنین کی نانی کی یہ شان ہے کہ جب 6 مہینے کے حمل کی پیداوار ہے تو پھر بھی کائنات کے مومنہ کی پہلی ماں ہے اس وجہ تو آپ کو خدیجہ دے میں جڑی خطرے کو کراس کر کے مومنہ کی ماں بن آپ کی یہ شان ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ و سلام اللہ تعالیٰ علیہ تشریف رہ کے گیا ہوتی تے مال پر ہوتا سی نا تے سپلائی کرتے سن پر خرید کے دیاندے سن تے اگے بیچتے سن اس گودام وچ گئیاں تے گودام جڑا ہے وہ کئی کلیاں تے محیط سی دبا چوڑا آپ دے نوکراں دی رہائش اوتھے سی انہاں دا کھانا وانا رہائش مال ڈنگر جڑیاں سواریاں نے وہ بھی اوتھے سارا نظام ہوتے سی حضرت بی بی پاک سلام اللہ تعالیٰ علیہا آپ نے نفیسہ دے نال صلاح کی تھی بھی میں نے یہ مشورہ دے کہ مصطفیٰ ہوئے تے گھر بلائیے یا اوتھے بلائیے ساڈا گل سنن تے موڑ نہ ہویا حضور دی عزت دی گل ہے میں ایویں میری طبیعت اگے نہیں ٹھیک ہے گی 2-3 دن کو چاہ رہی اوکھیاں ہو کے گل تواڈے دی کرن آئی نہیں تسی بولن لگے اوکھے ہوندے جے تے اس بندے دا بھی تے جگرا ویکھو جنے روزے نال 1.5 گھنٹہ باز کرنا ہے تے بولی جانا میں تے بلاواں یا اوتے بلائیے حضرت نفیسہ بھی پھر نفیسہ کنوں آدھے تھے نفیس تے نفیسہ یار بڑا نفیس ہو گیا ان کا سلام لینا بھی گوارا نہیں ہو کرتا کدی رل کے آپ پنیریاں پڑھتے سن ایڈا نفیس ہو گیا ایسی تن بھی نہیں ہو نکلتا اس نفیس دے وچ نفیسہ ہے تے وہ نفیسہ کہن لگی جی بی بی جی اے تے گھر بلاؤ گے تسی ہوو گے یا میں ہوواں گی یا اور 2-4 سہیلیاں ہوں گیاں پتہ کینوں لگے گا مصطفیٰ سبحان اللہ پھر کی کریے عرض کیتی جی اوتھے چلیے گودام تے اوتھے تواڈے نوکر بھی ہون گے اوتے انتظام بھی چنگا ہوئے گا جگہ بھی کھلی ہوئے گی حضرت خدیجہ کبریٰ نے فرمایا نفیسہ تیری گل ٹھیک ہے دوویں سہیلی بھی سی نفیسہ رازدار بھی سی تے نکرانی بھی سی او مالکہ تے آقا تے نوکر دوویں چل پئیاں جدوں اوتے گئیاں نا اوتے جا کے حکم دیتا نفیسہ نو آ کے حضرت بی بی خدیجہ نے
کہ سارے بلا وہ جب سارے آ گئے فرمایا جلدی جلدی کرو صفائیاں کر دو انتظامات مکمل کر دو کوئی کام نہیں کوئی تجارت باہر مال لیا نہیں نہ لے جانا ہے چھٹی ہے ساری اے صفائیاں کرو تو رستے سجا دو بڑے بندے کا پھر حکم ہی ہوتا ہے جڑے ملازم ہوتے ہیں نا یہ بڑے بندے حکم کرنا ہوتا ہے نا یہ ضرورت نہیں ہوتی بھی پوچھنے بھی کتنے آنا یہ حکم مننا ہوتا ہے سن کے ٹھیک ہے سر اوکے اور کسی کی ضرورت تو نہیں سی بھی بیبی پوچھا بھی بیبی جی آج کہتے ہیں جب ساریا سجاوٹاں کروا دیا فل منگوا لے بی بی خدیجہ نے اچمیتی نے چٹے رنگ دے فل منگوا کے نہ دیکھ لینا بنوا چھڑیاں ہار بنوا لے لوگ کھڑے کر دیتے تے بی بی نفیسہ نو بار بار فرما دیا نے نظر مار کہاں پاؤنے پہنے سی نظر تے مار ذرا چاندی پا کے آ کا حضور تشریف لے آ رہے ہیں کہ نہیں صلی اللہ علیہ وسلم بی بی نفیسہ جاگیا نے مین گیٹ دکھرا دیکھ کے تے واپس آندیاں نے آندے نے اجے جھلک نہیں پئی بی بی نفیسہ آ کے آنی ہے اجے نہیں آئی حضور تشریف لے آ رہے بیٹھو پر کتھے سکون آ رہے خدیجہ نو جدوں اپنی کرسی تے بیٹھدیاں نے منٹ پیندا ہے پھر فرماندیاں نے ویکھاں بھلا ویکھاں بھلا اونے پہنے کہ نہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخر ٹائم آ گیا کہ باری کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خرامہ تشریف لے آ رہے ہیں تے بی بی نفیسہ نے جدوں ویکھیا نا حضور نو تشریف لے آوندیا اگے آرام نال جاندی ہوندی سی تے دوڑی جدوں دوروں دوڑدیا ویکھیا نا حضرت خدیجہ نے کھڑیاں ہوئیاں فرمایا تیری دوڑ دستی ہے کہ محمد آ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور آ گئے نے عرض کیتی جی آ گئے نے حضرت بی بی خدیجہ کھڑیاں ہو گئیاں نفیسہ نے مشورہ دیتا بی بی جی تہاڈا بڑا ٹور ہے تہاڈا بڑا مقام ہے تہاڈی بڑی شان ہے ہر ملک وچ تہاڈا نام ہے ایڈے بڑے تاجر تے امیر تے بے شک تہاڈے دل وچ حضور دی عزت و توقیر ہے وے لیکن تسی بیٹھو اجی آ تے لینا جے تے بڑے پیچھے نے تہاڈی شان وچ فرق آئے گا تسی بہو ہے نوکر چاکر کی کہہ کے بی بی نو کہتے ہیں بیٹھو تے پھر تانوں پتہ ہے جڑے رازدار انہاں دی مننی بھی پیندی ہے بی بی خدیجہ کیا گل تیری ٹھیک ہے جدو باری کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال واسطے کو بندے گیٹ تے کھڑے ہو کیتے ہوئے سن انہوں نے حضور نو استقبال کیتا ویلکم آکھیا یہ سارے تو اگے جڑا نا یہ میسرا سی میسرا یہ میسرا بڑا مشہور ہے نوکر تے غلام حضرت خدیجہ دا جڑے میری عمر دے بندے نے ہوندا مینوں پتہ نہیں ساڈے دور وچ میسرا دی تے حضرت خدیجہ دی کہانی ہوندی سی اسلام یاد دے وچ جی ہاں وہ سارے کاروبار دا انچارج سی مینیجر سی میسرا انہیں سرکار کائنات کو ہار پایا اس تو بعد باقیاں نے پائے حضور کرامہ تشریف لے آ رہے ہیں کہ جب سرکار قریب ہوئے نا تو بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وسلام اللہ تعالیٰ علیہ اٹھ کے کھڑیاں ہو گئیاں کہ نفیسہ نے آکھیا میری گل بھول گئی ہے آقا نے کمری ہو گئی ہے میری جگہ دی کر یاد رہی کہ کنٹرول رہا وہ محمد آوے تے میں بیٹھی رہاں پیار تے نہ سوال تیرا کروں جب حضور تشریف لے آئے حضرت خدیجہ پاک نے سلام اللہ تعالیٰ علیہ آنے حضور دی بارگاہ اسلام میں نیاز پیش کیتا تے حضرت نفیسہ نے عرض کی ہے لجپال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیونکہ حضرت نفیسہ پیغام دے کے آئیاں سن نا پیغام رسان سن تے عرض کی حضور تے تشریف لے آؤ جتھے جتھے بی بی خدیجہ پیش کی آئیاں سن تے اٹھ کے کرسی خالی کی سی حضرت خدیجہ نے آکھیا نفیسہ کی ہو گئی یہ تخت محمد دے پہن والا تے بی بی بس کتے بٹھانا حضور کھڑے رہیں گے فرمایا میسرا جی آقا فرمایا وہ کرسی لے کے آ جیڑی میرے پہن واسطے شہنشاہ ایران نے مینوں تحفہ بھیجا سبحان اللہ وہ لے کے آ کرسی جاندی گئی وہ تے ہیرے تے جواہرات لگے وہ بچھائی گئی حضور ہوتے پہ تشریف فرما ہو گئے گرمی کا موسم سی گرمی کا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب جلوہ کار ہوتی حضور کی عادت کی سرکار نظر نہیں رکھتے حضور نظرہ نہیں رکھتے سرکار ایک تشریف فرما دے کہ حضرت نفیسہ کے قریب ہو کے نا میسرا کہنے لگا کہ تیری ضرورت ہے تو شہزادی نال گل کرے ساڈی تے نہیں کیوں جا جنہیں غلام تے نوکر دینا ہے آدھے کہ بیوی اجازت دے اسی سلام نہ کریں سبحان اللہ سلام کیوں کرنا سانے جڑے بندے نوں ہن بھی سمجھ نہ آئی ہو اجے توبہ کرے ایک تے باقی اے کئی باری اسی مولوی آپ دی گل سمجھا سکدے کہ نے توبہ کرو
ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿੱਥੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੋਈ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਸਾਡੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਹੀ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਬੋਲਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਰ ਲਵੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਕੱਲਾ ਹੋ ਕੇ ਕਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਕੱਲਿਆਂ ਤੌਬਾ ਕਰਦੀ ਨਬੀਆਂ ਦਾ ਪੇਸ਼ਾ ਤੇ ਸੁਨਨਤ ਹੈ حضرت زکریا ਇਕੱਲੇ ਹੋ ਕੇ ਪਿਆ ਦੇ ਸਨ ਨਿਦਾਨ ਖਬੀਜਾ ਅੱਲਾਹ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਮੁਬਾਰਕ ਤੇ ਸ਼ਰੀਫ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਦਿਨਾਰ ਸਾਨੂੰ ਫੀਸ ਦਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਕੈਲੰਡਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਜੇ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਕੈਲੰਡਰ ਵਾਪਸ ਕਰੋ ਮੁਸਲਮਾਨ ਘਬਰਾ ਗਏ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਘਬਰਾ ਗਏ ਵੀ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ روم والے نے گھر پا دیتا بھی ساڈا کیلنڈر واپس کرو تیسری تے یا جناب علی سانو روزہ لکھ دینار یا درہم دیو یعنی اور سٹی دیا کرے بولے نا ذرا ٹکا کے ایک باری چیخ بجے اے بولن دیو میرے نو ویکھو حضور علیہ السلام دے غلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہنشاہ روم نے کیا کہ سانو ڈیلی 1 لاکھ دینار دیو ادو یہ کمائی کو نہیں سی یہ پیسے کی آمدن نہیں سی یہ سارے اکٹھے ہو گئے چوتھے امام حضرت امام زین العابدین دی بارگاہ چاہ سبحان اللہ آ کے عرض کی تھی یا امام سانو ہے پریشانی بڑھ گئی ہے مسئلہ بڑھ گیا ہے سارے واسطے ٹینشن بڑھ گئی ہے کی کریے آپ نے فرمایا کی آتا ہے اگے جی وہ ہوتا ہے 1 لاکھ دینار آتا ہے کہ سانو پیمنٹ کرو فیس کے طور پہ تھی سارا کیلنڈر استعمال کر رہے ہیں حضرت امام زین العابدین پاک نے فرمایا انہوں کہو اپنا کیلنڈر لینا ہے واپس سے آرام نال لے اسی نظام چلا لا سبحان اللہ کہا جی سرکار کیویں چلاؤ گے یہ تو گل کہہ دینی ہے سارے نظام کیویں چلے گا حضرت امام پاک زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے نانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جدوں ہجرت کی تھی مکے تو مدینے اس رات تو لے کے تاریخ شروع کر لیتے ہیں اسی ہجری نظام چلا لواں گے سانو عیسوی دی کیڑی لوڑ اے امام زین العابدین نے جان چھڑائی تھی عیسوی کیلنڈر کو نہیں تے وہ تو ہوش آ جانا سی مسلماناں نوں تے روز 1 لاکھ دینار دینا پیندا فرمایا انہاں کو اپنا کیلنڈر واپس دے دے اے لہذا جڑا ہجری سال ہے اے دی حکم تے اینو جاری کرنا اور ایدی بند جڑی ہے حضرت امام زین العابدین نے کی تھی مذہب ایک ایسی شے کہ جتنے ماں پیو نہیں بہنا برا نہیں نانکے دادکے نہیں عزیز و اقارب نہیں رشتے دار نہیں بیلی سجن نہیں ہر شے پیچھے ہوتی ہے مذہب بندے دے نال مذہب بندے دے نال ہے اور مثال دے طور تے بندہ پیدا ہویا ہے جدوں پیدا ہویا تے پیدا ہونا لے بچے دی آنکھاں کھلیاں نے لیکن انہوں اینی ہوش نہیں بیویاں دو سامنے بیٹھیاں نے کہ دائی کیڑی ہے تے میری مائی کیڑی ہے نہیں نا اینی ہوش ہے لیکن جدوں اذان دا ویلا آیا ہے اس مذہب اگے آ گیا ہے سچا کیڑا ہے پہلے اذان پڑھنی ہے تے کھبا کیڑا ہے بعد تکبیر پڑھنی ہے سمجھو مذہب کس واسطے رکھی گئے یہ مطلب ہے مذہب سب تو پہلے غالب آ گیا نمبر 2 مذہب رکھن دا فائدہ یہ ہوتا ہے جڑے 15 20 دن مہینہ بچی یا بچے دا نام رکھن تے لگدا ہے یہ کس وجہ تو لگدا ہے اس وجہ تو لگدا ہے اللہ دے بندیو کہ نام پہچان کرواندا ہے کہ بندے دا کیڑے مذہب نال واسطہ ہے یہ نام پہچان کرواندا ہے ہن بچے دا نام جو مہتر سکھ ہوے جو کی دسے گا یہ کون ہے سکھ ہے تے بچے دا نام جنت رام ہوئے تے کی محسوس کرائے گا ہندو تے جے بچے دا نام احمد علی ہوئے تے کی مسلمان یہ مطلب ہے کہ یہ نام ایک سوچ کے اس واسطے رکھنے پیندے نے کہ نہ تو مذہب واضح ہوندا ہے نا ایتھے گل آ گئی ہے میں کر کے تے پیندرا بدلن لگا یہ مطلب ہے نہ ہی دستا ہے کہ مسلمان ہے نہ ہی پہچان کروانا ہے ہندو ہے نہ تو ہی پہچان ہوتی ہے سکھ ہے یا کرسچین ہے 4 پتر نے نبی دے چاچے دے حضرت ابو طالب دے پہلے دا نام طالب ہے دوسرے دا نام عقیل ہے تیسرے دا نام جعفر ہے تے چوتھے دا نام علی یہ غور نال سننے والے دلیل ہے تو کوئی توڑ سکتا اللہ دے فضل و کرم نال قیامت آ جائے گی تاریخ اسلام اور جنہاں نے حضرت علی پاک دے والد گرامی دے بارے بکواس کی ہے اور بھڑا بولے نے
ایک کوئی دلیل کافی ہے، کوئی مناظرہ کوئی آدھا کاٹا نہیں. ایک گل بچے سے نہیں بٹھا لے کہ نام مذہب کی پہچان کراؤں ہے. رام آ جائے نام تے ہندو ہے، یہ رام پہ دستا ہے کہ ہندو ہے. سنگھ آ جائے تو دستا ہے سکھ ہے، تے نال علی محمد حسن حسین آ جائے تو دستا ہے مسلمان ہے. یہ چارے نام جس پیو نے رکھے نے نا، یہ سارے نام اسلامی نے نام پہ دستے ہیں کہ نام رکھنے والا مسلمان سیدھا پر نہیں، نام پہ دستے ہیں. مسجد جمعہ پر واسطے آئے ہو، مقصد کی ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ کی بارگاہ راضی ہو جائے، اللہ بخش کے جنت دے دے. یہ جڑی جنت ہے نا، یہ بھی مذہب دے وچ ہے. بولو تو صحیح سبحان اللہ. یہ جنت بھی مذہب دے وچ ہے. یعنی جڑے بندے نے چنگا عمل کیتا ہے، یہود و نصارا وہ کام جننے بھی چنگے کرن گے نا، داد انہاں دا مقصد ہوتا ہے کہ لوگ واہ واہ کہن تے انعام ملے. کسی دے ذہن وچ بھی کبھی نہیں گل آئی کہ میں جنت جاؤں، کیونکہ مذہب نہیں نا اسلام، انہاں دا مذہب ہو رہے. یہ دا مطلب ہے کہ جمعہ پڑھنا ہوئے، نماز پڑھنی ہوئے، تلاوت قرآن کرنی ہوئے، تہجد پڑھنے ہو، تراویحاں پڑھے بندہ، کوئی بھی نیکی کرے، مقصد ہے جنت. یہ جنت بھی جیڑی ہے نا، یہ بھی مذہب اسلام نے عطا کی کہ اسلام وچ رہ کے سارے کام بندہ کرے تے جنت ملتی ہے. اجے دی سمجھ نہیں پی آندی تے بندہ فوت ہو جاتا ہے. جدوں قبر ہے رکھی تے بہنا بھرا رشتہ دار عزیز و اقارب اولاد سارے چھڈ کے تر جاندے نے، مذہب قبر وچ بھی آ جائے. مذہب تے پورا جمعہ چاہیے ہے، لیکن میں کو کریے کہ ہر جمعہ پڑھاؤنا ہوندا نا، کسی نویں کام تے پڑھائیے تے بندیاں نوں بدل ہو. ایسے کوئی گل نہیں. یہ تو تسی بس غور نہ لو تے تانوں ہوچ مار کے توڑنا پیندا بھی سنیا تے یہ بھی دسنا پیندا کہ میں گل نویں کرنا ہے، یہ آپ کو دسنا پیندا. تانوں یہ نہیں اپنا نیچے توجہ رکھنا. قبر دے وچ سارے چھڈ گئے نے، رکھ کے مذہب کو آ جاتے ہیں. یہ کیویں آیا ہے؟ جدوں فرشتے نے آنا ہے نا، انہیں یہ نہیں پوچھنا کہ میرا کی حال چال ہے، کوئی پیپسی یا ٹھنڈا پی رہی. اوتھے بھی پہلا سوال یہی ہویا ہے، مر ربو کا. یہ سوال ہے مذہب دے وچ. کوئی سمجھ آ رہی ہے کہ مذہب کس واسطے رکھی گئے؟ میں وعدہ کیتا سی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا و سلام اللہ تعالی علیہا، رسول اللہ دی پہلی زوجہ محترمہ اور تہاڈی تے میری پہلی ماں حضرت ام المومنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا دا ذکر ہے. گل تے مکی سی پچھلے جمعے کہ حضرت نفیسہ نے آ کے بی بی خدیجہ پاک کو عرض کی تھی کہ سرکار تکر گل پہنچ گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے نفیسہ نے آکھا حضور نے دعوت قبول فرما رہی ہے تے کل تشریف لے آؤ گے. پہلے کہہ رہی حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ تعالی علیہا کو بڑی خوشی، سرکار بڑی راضی کہ باری کائنات کی رحمت چل کے میرے دروازے سے تشریف لے آ رہی ہے. اور اللہ کا بندہ کل سنو کہ کچھ بندیاں نوں کتے نے وڈ لیا، جو ٹھیک ہے کتے نے وڈیا تے حضور دی بارگاہ شکایت آئی، بلکہ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم گناہ والے جو تے کر گئے. یہودی کا دروازہ کھڑکایا تے وہ جب باہر آیا تے بڑا ہے سی یہودی، پر عزت و توقیر حضور دی کردے سن صلی اللہ علیہ وسلم. سرکار نے انہوں فرمایا حضور کیویں جمع کری ہوئی ہے، کیویں تشریف آوی ہوئی ہے. سرکار نے فرمایا کہ تیرے کتے نے میرے کوئی بندیاں نوں وڈے تے تو دا خیال کیوں نہیں کرتا، کیوں نہیں پتا یہ دوبارہ چھڈیا ہی. انہیں کیا سرکار ہے غلطی ہو گئی، یہ معاف کر دے. جو دوڑیا گیا تو کتے نوں بلا کے نا کہ حضور کے سامنے لے آ کے انہوں پیار دیتی جائے. اور تیری مہربانی ہے، شالا جیوندا رہے، اور شالا زندگی ہو. وہ کتے نوں داد ہی دیتی جاوے، وہ مالک داد دیتی جاوے. حضور علیہ السلام حیران ہو کے فرمان لگے، اوے اللہ دے بندے میں علامہ لے کے تیرے لے آیا تے تو اس کتے نوں شاباش دیتی جانا ہے. انہیں ہاتھ جوڑ کے عرض کی لاج پالا تے کتا کام نہ کرتا تے کائنات کی رحمت میرے دروازے تے. میں کتے دا شکریہ بھی ادا کرنا بھی نصیب ہی جگہ چٹے نہیں. رحمت للعالمین میرے دروازے تے تشریف لے آئے نا، باویں علامہ لے کے آئے. اس ویلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات آپ حیران ہو کے مسکرائے کہ فرمایا یہ کی علاج کرے گا.
عرض کی لجپالا تسی او جے جڑے پتھراں نوں بھی کلمہ پڑھا دے اے کتا ہے تے تسی زبان دی بہتر سمجھو گے حضور آپ نے کوئی پوچھو گا سرکار نے فرمایا کیوں کٹے میرے نمازیاں نوں عرض کی لجپالا اے ان کتا زبان حال اپنی وچ بول رہے ہیں تے نبی آندے ہی انہوں نے جڑا زبان سمجھے تے نبی تے رحمت للعالمین نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور ہر زبان پہ جان کے سب سے والے نے مہمان بھی اسلام دے غلاموں بی بی نفیسہ نے آکھا ٹھہر کے جاؤ کہ بی بی نفیسہ پکا بھی چلتی سی سبحان اللہ حضرت خدیجہ بول کھلوتیاں نے جب میں طرح کی گل سنی نا بی بی نفیسہ نے تے بی بی خدیجہ دی نظر آیا سی تے فرماندیاں نے اے کی آندے انہاں عرض کیتی جی یہ آندا ہے کہ تسی اجازت تے ہوتے ہے 1000 تو زیادہ تعداد ہے بڑے ڈاکٹراں دی تے تو آندے نے اسی سلام کرنا ہے مہمان لگی ہے مینوں بھی پتہ ہے کیونکہ ایڈا بڑا مہمان آ رہے تھے ڈاکٹر سلام نہ کرتے فائدہ بھی ہے پر میں اجازت اس واسطے نہیں دیتی کسی کل نال سلام کروں سبحان اللہ کل کے سننا بھی کی ہوئی ہے تے اے پکا تو مینوں پڑھاوے نا مینوں کنے آکھیا حضرت خدیجہ نے نبی تانوں پکا مینوں دے میں چنا حضور نوں پکا اے بی بی پکا بھی جلدی ہے سرکار جلوہ کر دے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پکا جلدیاں جلدیاں تے فرماندیاں نے نفیسہ نوں بھی جا میسرہ نوں جا کے آگے نہ آپ ترتیب نہ لاؤ لہر بڑھا لے بڑے آرام نال تے نال ہے میسرہ نوں کہے اعلان کر دے جیڑا جیڑا آ کے نیرا سلام نہیں اے دی جُتی چمدا جاوے گا جننے قرضے نے معاف کر دے سبحان اللہ سنبھال کے رکھا جائے عید والے دن پکا کے کھا لیا جائے اونچی آواز نال سبحان اللہ دل بندے نہیں چاہیے میں میرے والد صاحب میرے منع کرتے ہیں بھی یہ نہ تنگ نہ کریا کر بندیاں نوں جو میں ڈردا چپ کر رہا تسی بھی آندے جے ٹھیک ہے دور کا نماز دے رہا تھی ترمو امام دور تو بولیا مریا کرو بولیا کو نہیں مرتا جی جی اور سن لیا جے لوگ دستے نے پہ بھی دلوں اٹھ نہیں گئے تے مطلب ہے تواڈے دلوں نہیں اٹھدی سبحان اللہ کو سبحان اللہ وہ بڑے لجپال بزرگ خطیب سن انہاں دا ایک نرالا انداز سی تے تسی غور رکھو فرمایا کہ جننے آ کے دے قدم چومدے جان گے جُتی چومدے جان گے اے پہلی ملاقات ہے تے سارے اوتھے جننے غلام سن بی بی دے مقروض سن تانوں پتہ ہے اجے بھی جڑا بندہ کسے دے تھلے نہ لگا ہوے او قید وچ نہیں رہندا اور قید اج دا جڑا دور ہے اس دور دا تے اج دا بڑا فرق ہے لیکن جتے نوکری دا تعلق ہے نا جدوں تک بندہ کسے دا دینے دار دا ہوے کوئی کسے دی قید وچ رہندا جڑا بھی کوئی نواب ہوے ہر بندہ اپنی کر کے کھاندا بی بی دے سارے مقروض سن میموری کارڈ آپ نے فرمایا قدم چوم دے جاؤ تے قرضے معاف کر دی جاواں گی یہ جدو ان اعلان ہویا تے ہر بندہ مقروض سی خوشی تے ہونی سی وہ اگے جے محبت گھٹ گئی سی تے انسان ہمیشہ لالچی ہے ان انسان لفی خسر انسان لالچی انہاں نے سوچا بھی اگے نہیں سلام کرنی سی تے انہاں کردیاں دی بھی معافی اور محبت ودی ہے نا کوئی پہلے سی تے کوئی لالچ دی وجہ تو بن گئی اے جدو کام شروع ہویا نا سلامہ والا پہلا بندہ آیا تے حضور دے سامنے تے وہ جھکن لگا بی بی نے اشارہ کیتا ٹھہر جا فرمایا میسرہ کیتے او جی پیچھے کھلوتا ہے فرمایا قرض داراں دے جڑے رجسٹر تے نام نے او لے کے آ جڑا جڑا چومدا جا لکیر پھیری آ سبحان اللہ اے ساری مخلوق جدوں گزر گئی حضور تو سلام ہو رہی ہے سرکار دے قدماں تے ہاتھ لاؤ میرے نبی کنے حاجت نے حضور فرماتے نے خدیجہ تیری محبت اپنی جگہ اے میرے قدم نے تے انہاں نوں ہر کسے نے چوم کے چومنا تے اس تو بعد دا جڑا درجہ میرے اللہ نوں چکدا ہے تیری محبت دا حق ادا ہو گیا انہاں نوں اظہار محبت ہی صرف کر دیو میں نہیں چاہتا کہ کوئی اللہ دے برابر مصطفیٰ نوں چکے میں تے آیا جڑے انہاں کے چکدے نے نا جڑے ککھ نہیں دے سکدے او صرف میرے اللہ نوں چکن سبحان اللہ حضور دا حکم منیا بی بی خدیجہ نے عرض کی لاجپالا جے تہاڈا حکم ہو گیا میری محبت اپنی جگہ تسی ادی وضاحت فرما دتی سرکار جی نے تہاڈی مرضی پھر کوئی حضور دے قدماں نوں ہاتھ لاتا گیا کوئی سرکار دے گوڈیاں نوں قرضے معاف ہوتے گئے نے تین بندے سن تین جنہاں نے سلام آ کے نہیں کیتا تے پیچھے ہی کھلوتے حضرت خدیجہ پاک سلام اللہ تعالی علیہا اس گل دی حیرانگی ہوئی
सरकार को गुस्सा आ गया भाई मैं की आख्या थे ये तेरे बंदे बखरे ने उन्हें जो तीसरा मैसरा है वो रजिस्टर पढ़ के खड़ोता थी 2 बंदे हो गए बीबी पाक ने फरमाया मैसरा को इन्होंने बुला के लिया वो जब बुला के लिया फरमाया मैसरा तू नहीं इन्होंने नाल है अर्ज की थी कि मैं समझा नहीं तुसी की कह रहे हो तू सलाम नहीं की थी उधर पेश कीता नहीं मैं रजिस्टर पढ़ के खड़ोता तुसी मेरी ड्यूटी लाई तुसी दोवें ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਮਲਿਕਾ ਤੋਂ ਲੜਨ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੁਣ ਲਓ ਸਾਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰੋ ਆਪਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਦੱਸੋ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੰਨੀ ਮਖਲੂਕ ਹੈ ਨਾ ਸਲਾਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਖਲੋਤੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੈ ਵੇ ਜਦੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਮਾਫ ਹੋਣਾ ਸਲਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਲਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਹੋਣਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਢੋਲ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਇਆ ਹੈ पर जदों की असी सूरत देखी है मुस्तफा दी सोचा है पैसे दे दी ज़ियारत ते सलाम कीमत नहीं कीमत दे कोई और शय ये पैसे कीमत नहीं लालच के सर पे सलाम करके बीबी अधूरा कर दे माफ करी बिल्कुल ना छठी सारी जिंदगी गुजार दे हमें तेरी कैद के अंदर पर बीबी जी याद रखिया जे असी पैसों की वजह तो पैसों की रियायत को सलाम नहीं करना चाहते साडा दिल पे बनता है कि जिन्हें अल्लाह ने अजाब तैयार कीते ने ना जिन्हें अजाब ये सारे ने पैसों की माफी की वजह तो सलाम किया है असी सलाम इस नीयत से करना चाहते हैं दुनिया से जो रिजल्ट लिखा है वो लेता रहना है मुहम्मद आखिरत दे विच भी साडी बख्शिश दी जिम्मेदारी हजूर साडी जिम्मेदारी उठा ले सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जदों जिक्रे ते जुमले उन्हां दो बंदियां ने आखे ने हजरत खदीजा की अखां चों आंसू आ जदों आंसू आए ने हजूर दा मुबारक चेहरा हैरानगी दी हालत दे विच हजरत नफीसा ने अर्ज की लजपाला बीबी रो पई है कि आपने चेहरे ते हैरानगी हो गई गल की गई फरमाया मेरे अल्लाह नु सजदे ते सलाम दे सारी हमद मेरे अल्लाह ने जिसने पूरी कायनात सजाई है ते खूबसूरत बनाई है पर इन्हां दो बंदियां ने कमाल कर दिता है कि ना दुनिया ने याद रखी आखिरत की फिक्र की उस वेले हजरत बीबी खदीजा पाक ने मैसरा नूं हुक्म दिता मैसरा ए रजिस्टर ते हुणे लिख लै इन्हां दोहां दे नाम इन्हां दोहां बंदियां नूं मैं 11 लाख दिरहम तोहफे दे तौर पे तोहफे दे तौर पे करते थे नबीर फिर उन्हें अर्ज की जी पैसे दे फरमाया चुप करो जदों ये गल बीबी खदीजा ने की मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया तुसी मेरे अल्लाह दे डर को याद रखिया अल्लाह दे अजाब को तुसी डरे हो तुहानू आखिरत दी फिक्र है फिर मौत तो हयात ते तुहाडा यकीन है क़यामत ते यकीन है अजे मैं जेड़ी गल 15 साल बाद मनानी है ना लोगों को दसनी है तुसी पहले ही ओदे कायल हो गए जी ओ कमाल है वे हजूर ने उदों ऐलान नबूवत नहीं कीता 26 साल की जवानी सी सरकार दी सुभान अल्लाह एक साल बाद हजरत खदीजा नाल निकाह फरमाया हजूर ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गलबात हो तो बाद ते फरमाया तुसी उस गल दा फिक्र पे करदे जे जेड़ी 1 साल 15 16 साल बाद होनी सी फरमाया मैं तुहाडी जन्नत दा ज़ामिन सुभान अल्लाह उस वेले गानू पता है जब पंजाबी ऐसे ही गल की जा सकती बच्चों को समझाने कोई लोया गर्म हो गए तो मुंह पा गई और अल्लाह के बंदे सट मारी दी है कुछ है नहीं कोई दादी कुछ बन जाए हजरत बीबी खदीजा ने देखा कि दरियाए रहमत जोश से मेरे नौकर होके बाजी लै गए उस वेले हाथ जोड़ के अर्ज की लजपाला मैं इहदे अरसे दी दीदार दी मुश्ताक हां ज़ियारत दी तलबगार हां हजूर इन्हां नूं ते दुनिया रह गई आखिरत भी कबूल फरमा लिया जे मेरे ते की करम फरमाओ हज़रत खदीजा ने डायरेक्टली हुजूर वर्द की सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उस वेले मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया खदीजा तू इना इंसलाम कीता है तू मेरी जात नाल इतनी मोहब्बत की सुभान अल्लाह और कमाल है कि कायनात दे विच कोई बीबी किसी बंदे दा खुफिया मोहब्बत करती होवे ते राज फाश हो जाए ते सिर उठाने दे काबिल ना बता रही है ते ना बीबी रही है एदा मतलब है ये सजा है ऐबदारां नु गुनाहगारां नु
اس ذات دے نال محبت ایک ایسی نایاب چیز ہے سرے عام تے کھلی بی بی خدیجہ نے کیتی ہے مقام اللہ نے عطا کیتا ہے ممبر رسول تے ذکر پیا سبحان اللہ یادا اے محبت جیڑی ہے جنت دی سند ہے شرمندگی دا سبب نہیں سبحان اللہ میں بھی یہ گل دسوں گا کہ نبیاں تو ہٹ کے کسی دنیا دی محبت